بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں اپنی میز پر وسکی پلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، پھر تم تینوں کو رخصت کر دوں گا۔ ایک نے کہا کہ آپ نے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ کمرے میں میری دھرم پتنی ہے، تم تینوں کو جوتیوں سے مارے گی۔ دوسری نے کہا کبھی کبھی ہمیں خریدار نہیں ملتا، رات کھالی جاتی ہے، ہمارا پرس خالی رہ جاتا ہے، کوئی پلانے والا نہیں ملتا، ہم پیاسی رہ جاتی ہیں۔ تیسری نے کہا تم ہمیں پلانا چاہتے ہو، ابھی دھندے کا وقت ہے، کوئی قدردان نہیں ملے گا، میں پینے کے لیے تمہارے پاس ضرور آؤں گی۔ دوسری نے کہا وہ بھی آئے گی، پھر وہ تینوں چلے گئیں۔ ویٹر نے آ کر پوچھا کیا پئیں گے؟ گوا کی بہترین شراب ہے، امپورٹڈ بھی ہے، میں صرف کھانا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ آپ نے لڑکیوں کو بھگا دیا، شراب بھی نہیں پینا چاہتے، سب لوگ آپ کو حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پنڈت نہیں آتے، تم کہتے ہو تو 4 امپورٹڈ لے آؤ۔ ویٹر نے حیرانی سے پوچھا 4 بوتلیں؟ کم ہے تو 8 بوتلیں 10 بوتلیں لے آؤ، اسے کم نہ سمجھو۔ اس نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر دیتے ہوئے کہا یہ 20,000 ہیں، کاؤنٹر پر جمع کرو اور بوتلیں لے آؤ۔ یہاں جتنے لوگ ہیں ان سے کہہ دو کہ میں اس میز پر تنہا بیٹھ کر 8 بوتلیں پی رہا ہوں، جسے یقین نہ ہو وہ مجھے دیکھے، مجھ پر شرط لگائے، میں ہار جاؤں گا تو 20,000 دوں گا، جیت جاؤں گا تو یہاں کے سب لوگ میری میز پر 5,000 روپے لا کر رکھیں گے۔ ویٹر 20,000 روپے لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد لاؤڈ سپیکر سے کہا جانے لگا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی آپ ایک دلچسپ تماشا دیکھنے والے ہیں۔ ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تنہا 8 بری ہوئی امپورٹڈ وسکی کی بوتلیں پی لیں گے۔ 8 بوتلیں ان صاحب کے میز پر جا رہی ہیں، آپ ابھی انہیں دیکھ لیں گے۔ عورتیں اور مرد سر اٹھا کر دور دور تک اس دعوے کرنے والے کو دیکھ رہے تھے، اس دعویٰ کرنے والے کو اپنی نظروں سے تلاش کرنے لگے۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا آپ شرط لگائیں کہ وہ تنہا 8 بوتلیں پی سکے گا یا نہیں۔ جنہیں یقین ہے کہ ایک شخص تنہا اتنی ساری بوتلیں پی لے گا، ایسے حضرات شرط نہ لگائیں۔ جنہیں یقین نہ ہو وہ 5,000 کی شرط لگائیں۔ ان کے ہارنے پر رقم واپس نہیں ملے گی، جیتنے پر ان کی رقم کے ساتھ انعام بھی دیا جائے گا۔ ویٹر ایک ٹرالی میں 8 بوتلیں رکھ کر پورس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں ٹرالی کے ساتھ پورس تک پہنچ رہی تھیں جو دور کی میزوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک نے مائک کے پاس آ کر کہا کوئی شخص 8 بوتل شربت نہیں پی سکتا، یہ شراب کیا پیے گا؟ یہ تو ایک بوتل پی کر کھڑا نہیں رہ سکے گا، دوسری بوتل خالی کرنے کے ساتھ ہی زمین پر لیٹ جائے گا۔ اس بات پر سب ہنسنے لگے۔ اناؤنسر نے کہا آپ ہنستے رہیں، ہم آپ کو خوش کرنے کے لیے تماشا دکھا رہے ہیں، آئیں اور شرط کے 5,000 روپے کے ساتھ نام لکھواتے جائیں تاکہ انعام کے ساتھ یہ رقم آپ کو واپس مل سکے۔ لوگ اناؤنسر کے پاس جا رہے تھے اور شرط کی رقم دے کر اپنا نام لکھوا رہے تھے۔ آخر اناؤنسر نے کہا آپ سب دل والے ہیں، آپ نے دل کھول کر شرط لگائی ہے، اب تک 2.5 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں۔ 8 بوتلیں پینے کا دعویٰ کرنے والے نے اپنا نام دیوا شنکر بتایا ہے۔ اگر مسٹر دیوا شنکر بازی جیت لیں گے تو یہ 2.5 لاکھ روپے انہیں دے دیے جائیں گے۔ پورس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک بوتل کو اٹھا کر فضا میں بلند کیا۔ گارڈن ریستوران کے باہر وہ بوڑھا رکشہ والا کھڑا ہوا تھا، وہ تالی بجانے لگا۔ سب نے اس بوڑھے کو ناگواری سے دیکھا۔ پورس نے بوتل ہاتھ میں لے کر مائک کے پاس آ کر کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ کے 2.5 لاکھ جیتنے کے بعد یہ ساری رقم اس باہر کھڑے ہوئے بوڑھے کو دوں گا، کیونکہ اس نے تالی بجا کر میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل منہ سے لگائی، پھر گھٹا گھٹ پینے لگا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ بہت عرصہ پہلے پورس نے زہریلی ناسرا کے ساتھ زندگی گزاری تھی اور رفتہ رفتہ اس کے زہر کا عادی ہو گیا تھا۔ اس پر کسی زہریلے سانپ کے ڈسنے کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ زہر دنیا کا آخری خطرناک نشہ ہے، جو اس نشے کو برداشت کر لیتا ہے اس کے لیے شراب پانی ہو جاتی ہے، جتنی بھی پیتے رہو وہ سادہ پانی کی طرح حلق سے اترتی رہتی ہے۔ پورس نے وہ بوتل خالی کی، اسے ایک طرف پھینکا، پھر اپنی میز اور شراب کی ٹرالی کی طرف جانے لگا۔ سب لوگ اسے توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ ایک پوری بوتل پینے کے بعد مدہوشی میں آدمی اپنا توازن قائم نہیں رکھ سکتا، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن پورس ایک ذرا سا لڑکھڑائے بغیر چلتا ہوا ٹرالی کے پاس آیا، پھر دوسری بوتل اٹھا کر اسے کھول کر پینے لگا۔ تمام عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ دوسری بوتل اسے لڑکا دے گی۔ اس نے دوسری بوتل خالی کی، اسے ایک طرف پھینکا، پھر تیسری بوتل اٹھاتے ہوئے سوچا بڑی خاموشی ہے، کچھ دلچسپی پیدا کرنا چاہیے۔ وہ تیسری بوتل کو منہ سے لگا کر ذرا سا لڑکھڑایا۔ کتنی ہی عورتوں اور مردوں نے خوش ہو کر کہا وہ گیا، بس یہ آخری بوتل ہے اور اس کے چند گھونٹ بھی نہیں پی سکے گا۔
کسی نے بلند آواز سے کہا ایمبولینس کے لیے فون کرو، اسے اسپتال والے یہاں سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ پڑوس نے آدھی بوتل پی کر اونچی آواز میں کہا ایمبولینس کو کال کرنے سے پہلے میرے پاس آؤ، مجھے دھکا دے کر زمین پر گراؤ، میں شراب پی رہا ہوں، تم ثابت کرو کہ تم نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ وہ پھر بوتل کو منہ لگا کر پینے لگا۔ جب اس نے چوتھی بوتل اٹھائی تو ایسے وقت ایک قدور باڈی بلڈر اس کے سامنے آ گیا، پھر لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولا میں نے ماں کا دودھ پیا ہے، میں اسے ایک انگلی سے دھکا دے کر گراؤں گا۔ پورس اس کی کھوپڑی کے اندر پہنچ گیا، اس نے دھکا دینے کے لیے ایک انگلی بڑھائی، پورس نے اس کی انگلی کو پکڑتے ہی ایک جھٹکے سے کھینچا، وہ جھٹکا کھا کر آگے کی طرف جھکتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا ایسے دور جانے لگا جیسے پورس کی قوت سے کھینچنے کے بعد بے اختیار آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تقریباً 20-25 قدم آگے جا کر ایک فوارے کے پانی میں گر گیا۔ پورس نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا، وہ پانی میں ڈوب کر ابھرا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اسے چوتھی بوتل پینے والا نظر آیا، وہ گھرا کر چیختا ہوا پانی سے نکلا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کو خوش ہو کر تالیاں بجانا چاہیے تھا۔ چوتھی بوتل پینے والے نے ایک ہی انگلی کھینچ کر اسے فوارے کے حوض میں پہنچا دیا تھا۔ یہ تماشا دیکھنے والے حیرانی سے خاموش تھے۔ ایک عورت کہہ رہی تھی شرابی کی شامت آ گئی ہے، اب یہ باڈی بلڈر اسے آزاد نہیں چھوڑے گا۔ باڈی بلڈر نے غصے سے دوڑتے ہوئے آ کر پورس پر حملہ کرنا چاہا۔ پورس نے ہاتھ اٹھا کر کہا سٹاپ بدتمیز، دیکھتا نہیں سوم رس پی رہا ہوں، ویٹ اے منٹ۔ اس نے گھٹا گھٹ پی کر خالی بوتل کو باڈی بلڈر کی طرف اچھالا۔ اس نے بے اختیار اسے کیچ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ پورس نے ایک گھونسا اس کے پیٹ میں اور دوسرا اس کے منہ پر جڑ دیا، پھر اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ متواتر پنچ مارتا ہوا کک مارتا ہوا اسے پھر حوض کے پانی میں گرا دیا۔ واپس آ کر پانچویں بوتل کھول کر پینے لگا۔ ریستوران کے باہر کھڑا ہوا بوڑھا زور زور سے تالیاں بجانے لگا۔ اس بار کچھ اور لوگ بھی تالیاں بجانے لگے، کہنے لگے یہ پانچویں بوتل پی رہا ہے پھر بھی پیروں پر کھڑا ہوا ہے، اسے تو اسپتال میں ہونا چاہیے تھا مگر یہ باڈی بلڈر کو اسپتال پہنچائے گا۔ اس نے پانچویں کے بعد چھٹی، پھر چھٹی کے بعد ساتویں بوتل اٹھائی، ایک کرسی کے دونوں ہاتھوں پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا۔ 6 پیک پی کر لوگ زمین پر لڑکھڑاتے ہیں، وہ 6 بوتلیں حلق سے اتارنے کے بعد کرسی کے ہاتھوں پر کھڑا ہو کر بازیگری دکھا رہا تھا، ثابت کر رہا تھا کہ وہ ایک ذرا سا بھی نہیں لڑکھڑا رہا۔ اور یہ تو اب سب ہی تسلیم کر رہے تھے کہ شراب اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہی ہے، بلکہ وہ پانی کی طرح پی کر شرابیوں کی صدیوں کی شہرت کو خاک میں ملا رہا تھا۔ وہ ساتویں بوتل بھی خالی ہو گئی۔ وہ کرسی کے ہتھے سے چھلانگ لگا کر ٹرالی کے پاس آیا، پھر اس نے آخری بوتل اٹھائی تو سب ہی تالیاں بجانے لگے، عورتیں اور مرد تعریف میں کچھ نہ کچھ بولنے لگے۔ وہ پی رہا تھا اور اس کے چاروں طرف آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس کو تمام چیلنج کرنے والے یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے جیسے 8ویں عجوبے کو دیکھ رہے ہوں۔ اس نے آخری بوتل اٹھا کر فضا میں اچھال دی، لوگ اس بوتل کو کیچ کرنے کے لیے دوڑ پڑے، کتنے ہی کیمروں کی فلیش لائٹس آن ہونے لگی، تجسس میں مبتلا لوگ اس سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ اناؤنسر نے اعلان کیا جیسا کہ فیصلہ ہو چکا ہے، دیوا شنکر کو انعام کے 2.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، مسٹر دیوا شنکر آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ اور اس ریستوران کے باہر گیا، پھر بوڑھے رکشہ والے کو ہاتھ پکڑ کر لے آیا۔ اناؤنسر نے اسے نوٹوں سے بھرا ہوا پیکٹ دیا، سب لوگ تالیاں بجانے لگے۔ پورس نے اسپیکر کے پاس آ کر کہا میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا، اس فیصلے کے مطابق نوٹوں سے بھرا ہوا یہ بیگ اس بوڑھے بابا کو دے رہا ہوں۔ اس نے بوڑھے کے ہاتھوں میں بیگ دیا، کسی نے تالی نہیں بجائی۔ تھوڑی دیر کے لیے سب ہی حیرانی سے دیکھتے رہ گئے تھے۔ جب انہیں یقین ہوا کہ واقعی وہ ایک بوڑھے کو تمام رقم دے چکا ہے تو سب ہی زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ بوڑھا خوشی سے رونے لگا، کہنے لگا میرے دادا نے بھی کبھی اتنی دولت نہیں دیکھی، میں اسے گھر لے جاؤں گا، راستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے، گھر میں رکھوں گا تو چوروں اور قاتلوں کے ڈر سے میرا پورا خاندان سو نہیں سکے گا۔ پورس نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہاری اور تمہارے خاندان کی حفاظت کا انتظام کر دوں گا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، پہلے میں پیٹ سے تمام شراب نکال کر آتا ہوں، پھر کچھ کھانے کے بعد تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ریستوران کے مالک نے پورس کو 20,000 روپے دیتے ہوئے کہا آپ نے شراب کے لیے یہ ایڈوانس رقم جمع کی تھی، جب میری شراب کو آپ نے پانی کر دیا ہے تو میں پانی کے پیسے نہیں لوں گا۔ آپ کا اور اس بوڑھے کا کھانا ہماری طرف سے ہے، خوب جی بھر کے کھائیں۔ پورس واش روم چلا گیا۔ 8 بوتل پانی پینا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اب اس نے پیا تھا تو نکالنا بھی تھا۔ وہ تینوں حسینائیں جو پہلے پورس کے پاس آئی تھیں وہ بوڑھے کے پاس آ کر پوچھنے لگیں یہ تمہارا کون ہے؟ بوڑھے نے کہا یہ میرا کوئی نہیں ہے مگر میرے لیے بھگوان کا اوتار ہے۔ دوسری نے کہا بھگوان کے اوتار ایسی جگہ نہیں آتے، یہ تو پاگل ہے، اس نے جوانی کو چھوڑ کر بڑھاپے کو لاکھوں روپے دے دیے ہیں۔ تیسری نے کہا تعجب ہے، 8 بوتلیں پانی کی طرح بہا دیں، ہمیں پلاتا تو نشہ ہوتا، آج تو ہمیں پیاسا ہی رہنا ہوگا۔
ایک نے بوڑھے سے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کوئی نوجوان لڑکی ہے؟ اس نے کسی لالچ سے تمہیں اتنے روپے دیے ہیں؟ میرا ایک جوان بیٹا ہے، وہ بھی مزدوری کرتا ہے، اگر بیٹی ہوتی تو میں اسے اس مہربان کے قدموں میں لا کر ڈال دیتا۔ اور اس نے واش روم سے واپس آ کر کھانے کا آرڈر دیا، اس بوڑھے کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے کہا میں نے کبھی اتنی اونچی جگہ بیٹھ کر روٹی نہیں کھائی ہے، بابو جی مجھے زمین پر رہنے دیں۔ پورس نے کہا تم کسی انسان سے چھوٹے نہیں ہو، جو رقم تمہیں ملی ہے اس سے کوئی چھوٹا سا کاروبار کرو، ترقی کرتے کرتے ان دولت مندوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ وہ تین حسینائیں اس میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک نے پورس سے کہا مسٹر دیوا ہماری پیاس بجھاؤ، آج ہمیں ایک پیک بھی نصیب نہیں ہوا۔ پورس نے ان کے لیے 3 بوتلوں کا آرڈر دیا۔ وہ بولی 3 بوتلیں یہ تو بہت ہیں، ہمیں سے کوئی اتنی نہیں پی سکے گا، جتنی پی سکتی ہو پیو، باقی گھر لے جاؤ۔ ایک نے کہا تم راجہ ہریش چندر ہو، اپنا گھر لٹا دیتے ہو، ہمیں بھی کچھ کیش دے دو۔ میں دھندا کرنے والی کو کیش نہیں دوں گا، 1 بوتل پیو، باقی 2 بوتلیں بیچ کر رقم حاصل کر لو، اور یہاں نہیں دوسری میز پر جا کر پیو۔ وہ تینوں وہاں سے چلی گئیں۔ پورس نے کھانے کے بعد اس بوڑھے کو گھر تک پہنچایا، پھر واپس کاٹیج میں آ گیا۔ اسے اندر سے بند کر کے ایک ایزی چیئر پر بیٹھ کر خیال خوانی کرنے لگا۔ جب پچھلی بار کرشما کے پاس گیا تھا تب وہ بیکر کے ساتھ ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں تھی۔ اب وہ کار ڈرائیو کرتی ہوئی اپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ بیکر اسے کہہ رہا تھا میری جان میں بہت خوش ہوں، تم نے مجھے ایسی مسرتیں دی ہیں جو پہلے کبھی مجھے نہیں ملی تھیں۔ میرے ساتھ نیو یارک چلو۔ ہاں چلوں گی، تمہارے لیے اپنی ماں اور بھائی کو اور ساری دنیا کو چھوڑ دوں گی۔ میں آج شام کو آیا تھا، اب آدھی رات گزر چکی ہے، ان 8-10 گھنٹوں میں تم نے مجھ میں کیا پایا ہے کہ میری دیوانی ہو گئی ہو؟ تم میں وہ سب خوبیاں ہیں جو ایک عورت چاہتی ہے، بلکہ ایک عورت کی سوچ سے بھی زیادہ تم پرکشش ہو، خوب رو ہو، سمارٹ ہو۔ سب سے انوکھی خوبی تمہاری ٹیلی پیتھی ہے۔ تم نے پہلے ہی دن ٹیلی پیتھی کے ایسے دلچسپ تماشے دکھائے ہیں کہ اب میں اپنی زندگی کے آخری دن تک تمہارے ساتھ رہ کر یہی تماشے دیکھتی رہوں گی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا مجھے تھوڑی دیر خاموش رہنے دو، میں خیال خوانی کر رہا ہوں۔ پورس نہیں چاہتا تھا کہ بیکر خیال خوانی کے ذریعے اپنے ساتھیوں کی خرید معلوم کرے۔ اگر معلوم کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ آندرے، سائمن اور باقی 2 ساتھیوں کو ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہی بیکر محتاط ہو جائے گا۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ کرشما کے دماغ میں کوئی مخالف ہے۔ اسی نے کرشما کے ذریعے اس کے ساتھیوں کے نام اور پتے معلوم کیے ہیں، اور انہیں ٹریپ کرنے کے بعد اب بیکر کو بھی ٹریپ کرنے والا ہے۔ بیکر محتاط ہو کر اچانک کرشما سے دور ہو جائے گا۔ کرشما نے پورس کی مرضی کے مطابق کہا ابھی خیال خوانی نہ کرو، ہم کتنی محبت اور مزے کی باتیں کر رہے ہیں، تم خیال خوانی کرو گے تو میں بور ہوتی رہوں گی۔ میں زیادہ دیر خیال خوانی نہیں کروں گا، بس اپنے دوستوں سے 2 باتیں کروں گا، پھر تم سے بولنے لگوں گا۔ پلیز تھوڑی دیر خاموش رہو۔ نہیں رہوں گی، کیا یہی تمہاری محبت ہے؟ مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتے کرتے دوستوں کو یاد کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم باتیں مجھ سے کرتے ہو مگر دھیان دوسری طرف رہتا ہے۔ یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی، جو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ وہ ناراض ہو کر ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی ہوئی ڈرائیو کرنے لگی۔ وہ اس سے قریب ہو کر بولا کم آن، میں تمہیں ناراض نہیں کروں گا، تم کہتی ہو تو میں خیال خوانی نہیں کروں گا، تم سے ہی باتیں کرتا رہوں گا، ہمارے درمیان کوئی دوست نہیں آئے گا، موڈ ٹھیک کرو۔ کرشما نے مسکراتے ہوئے اپارٹمنٹ کے سامنے کار روک دی۔ بیکر کے 4 دوستوں کو ٹریپ کر لیا گیا تھا۔ پورس نے سوچا اب بیکر کو بھی ٹریپ کرنا چاہیے، ورنہ یہ کسی بھی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ یہی سوچ کر ابھی کرشما کے پاس آیا تھا۔ وہ دونوں کار سے اتر کر اپنے اپارٹمنٹ کے دروازے پر آئے۔ کرشما نے چابی نکال کر مقفل دروازے کو کھولا، پھر اس کے ساتھ اندر آ کر پلٹ کر اسے بند کرنا چاہا تو کھلے ہوئے دروازے پر کشور کھڑا ہوا تھا۔ وہ کشور جسے بیکر نے ہوٹل میں ٹریپ کیا تھا، اس کے 20,000 لے کر اس کی جیبیں خالی کر دی تھی۔ کرشما نے اس کے کھانے کا بل ادا کیا تھا اور اب ہاتھ میں ریوالور لیے ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ کرشما نے سہم کر پوچھا مسٹر کشور آپ اور یہاں؟ کشور نے کہا اندر آنے دو، پیچھے ہٹو۔ وہ دونوں پیچھے ہٹنے لگے۔ بیکر نے کشور کے دماغ میں چھلانگ لگائی، وہاں اسے کسی کا قہقہا سنائی دیا۔ کشور نے کہا بیکر میرے دماغ میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے قبضہ جما رکھا ہے۔ جب تم نے میرے 20,000 چرائے تو یہ تمہاری چال بازی دیکھ رہا تھا، اسی نے میرے ہاتھ میں ریوالور پکڑایا ہے۔ تم دوبارہ میرے دماغ میں آؤ گے تو میں تمہیں گولی مار کر زخمی کروں گا، پھر میرے اندر والا تمہارے اندر پہنچ جائے گا اور تمہاری پوری ہسٹری معلوم کر لے گا۔ بیکر سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک وہ کسی دشمن کے نشانے پر آ جائے گا، پھر وہ دشمن اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے دوسرے ساتھیوں کے نام اور پتے معلوم کر لے گا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کیا جا چکا ہے۔ ادھر پورس سوچ میں پڑ گیا کہ وہ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں سے آ گیا ہے اور بیکر تک کیسے پہنچ گیا ہے۔ بیکر نے کرشما کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا دیکھو گولی نہ چلانا، میں تمہارے دماغ میں نہیں آؤں گا، کہیں بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ مجھے اتنا بتا دو کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس ملک میں کرشما سے ملنے آیا ہوں۔
देखो गोली ना चलाना, हमारे दरमियान समझौता हो सकता है। किश्वर ने कहा, बेकर ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम्हें करिश्मा से इश्क हो गया। ये लड़की जादूगरों के खानदान की है। इसकी माँ जमुना बड़ी ऊंचे दर्जे की जादूगरनी है। इसने शादी नहीं की, जादू मंत्र सीखने के लिए बड़े बड़े जादूगरों की रखेल बनती रही। इसका बेटा जसवंत नहीं जानता था कि इसका बाप कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि करिश्मा किसकी बेटी है। करिश्मा ने पूछा, मैं किसकी बेटी हूँ? मेरा बाप कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हारी माँ 2 बरस तक मेरी दास्ता बनकर रही। इन 2 बरसों में तुम पैदा हुई थी। तुम्हारी माँ मुझसे खतरनाक काला अमल सीखने के बाद मुझे धोखा देकर कहीं रोपोश हो गई थी। बेकर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि करिश्मा तुम्हारी बेटी है। इस रिश्ते से मैं तुम्हारा दामाद हूँ। हम दामाद और ससुर मिलकर टेलीपैथी की बहुत बड़ी कुव्वत बन जाएंगे। मैं इसीलिए आया हूँ, तुम्हें जख्मी करूंगा, अपना मामूल बनाऊंगा, तो तुम मेरे भी गुलाम रहोगे और मेरी बेटी से भी वफादारी करते रहोगे। बेकर ने करिश्मा को फौरन ही खींचकर अपने सामने ढाल बना लिया। फिर कहा, गोली चलाओगे तो पहले तुम्हारी बेटी को लगेगी। तुमने बाप बेटी का रिश्ता बताया मगर अपना नाम नहीं बताया। टेलीपैथी की दुनिया में तुम्हारा कोई नाम तो होगा। वो बोल रहा था और करिश्मा को ढाल बनाकर किश्वर के करीब हो रहा था। करिश्मा ने पोरस की मर्जी के मुताबिक कहा, हाँ डैडी, मुझे आपका नाम मालूम होना चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। किश्वर ने कहा, क्या तुम्हारी माँ ने कभी गुरुदेव नारंग का जिक्र नहीं किया? मेरा नाम नारंग है। मैं तेरी माँ से ज्यादा खतरनाक जादूगर हूँ। बेकर ने कहा, गुरुदेव नारंग, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे लिए अपने दिमाग का दरवाजा खोल रहा हूँ। मेरे अंदर चले आओ। बेकर ने बड़ी मुकारी दिखाई। जैसे इसने नारंग की सोच की लहरों को महसूस किया, वैसे ही सांस रोककर करिश्मा को किश्वर की तरफ धक्का दिया। किश्वर के दिमाग को कंट्रोल करने वाला नारंग इस वक्त मौजूद नहीं था। जब तक नारंग को इसकी मक्कारी का पता चलता, तब तक करिश्मा से टकराते ही किश्वर के हाथ से गोली चल गई। करिश्मा ने एक चीख मारी। बेकर ने किश्वर के मुंह पर एक घूंसा मारा, फिर एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसके दिमाग में पहुंचकर जलजला पैदा किया। वो भी चीख मारकर फर्श पर करिश्मा के करीब गिरकर तड़पने लगा। नारंग वापस किश्वर के दिमाग में आया। इस वक्त तक बेकर ने दूसरा जलजला पैदा करते ही इसके करीब पड़े हुए रिवॉल्वर को उठा लिया। फिर हकारत से कहा, नारंग, मैंने तुम्हारी नाकामियों की दास्तानें भी सुनी हैं। लो, मैंने फिर तुम्हें नाकाम बना दिया है। तुम इसे आलाकार बनाकर मेरा ताकुब नहीं कर सकोगे। इसने फर्श पर तड़पने वाले किश्वर को यके बाद दीगरे 4 गोलियां मारी। वो एकदम से हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। करिश्मा के सीने पर गोली लगी थी। इसकी सांसें उखड़ रही थीं। बेकर ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें अस्पताल ले जाऊं। तुम्हारा बाप मुझ तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकता है। तुम्हें गोली लगी है मगर जान नहीं निकल रही है। मैं तुम्हें इस तकलीफ से निजात दे रहा हूँ। इसने करिश्मा के सीने पर गोली मारी। वो दूसरी सांस भी न ले सकी, एकदम से साकित हो गई। पोरस और नारंग के दोनों आलाकार मर चुके थे। वो दोनों मालूम न कर सके कि बेकर अब क्या कर रहा है। बेकर सबसे पहले अपनी सलामती की फिक्र कर रहा था। वो इस अपार्टमेंट से जरूरी सामान लेकर निकला। बाहर करिश्मा की कार खड़ी हुई थी। वो इस कार में बैठकर इसे ड्राइव करते हुए सोचने लगा, इसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ छुपना चाहिए। थोड़ी देर पहले इसे करिश्मा से इतनी मोहब्बतें मिल रही थीं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत देश लग रहा था। देखते ही देखते यही देश दुश्मनों की आमाजगाह बन गया था। अब एक दुश्मन सामने आया था मगर वो टेलीपैथी के जरिए 1000 रास्तों से इसे घेर सकता था। वो जिस रास्ते पर जाने वाला था, इस रास्ते पर दुश्मन पहुंचने वाला था। इन हालात में रोपोश रहने के लिए सबसे पहले अपना चेहरा और सर से पांव तक हुलिया बदलना पड़ता है। इसने भी यही किया। मेकअप का जरूरी सामान खरीदने के बाद इसने एक होटल में कमरा लिया। वो वहां बेस बदलने के बाद टेलीपैथी के जरिए अपना पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती कागजात तब्दील करा सकता था। फिर नारंग तो क्या, पोरस भी इसे तलाश नहीं कर सकता था। पोरस ने न्यूयॉर्क के सुराग रसां से कहा, तुमने आंद्रे और साइमन और इसके दोनों साथियों को ट्रैप किया है, मगर इनका एक अहम साथी बेकर ब्राइट मेरे हाथों से निकल गया है। वो ख्यालखानी के जरिए अपने साथियों तक पहुंचने की कोशिश करेगा। सर, आप इत्मीनान रखें, वो किसी के दिमाग में पहुंच नहीं पाएगा। हमने इसके तमाम साथियों के दिमागों को लॉक कर दिया है। बेकर, आंद्रे और साइमन वगैरह ने अमरीकी काबरीन और इनके टेलीपैथी जानने वालों को मामूल बना रखा था। बेकर इन ख्यालखानी करने वालों के दिमागों को लॉक करेगा तो तुम इनकी ट्रांसफार्मर मशीन तक नहीं पहुंच पाओगे। सर, हमारे साथी इन ख्यालखानी करने वालों तक पहुंचे हुए हैं। वो बेकर को अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। पोरस मुतमिन होकर दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया।